اگلی آیت ہے مردوں کا حصہ اس مال میں سے جو چھوڑ دیں والدین اور قریبی رشتہ دار، یعنی والدین کے ترکے میں سے بھی مردوں کا حصہ ہے اور قریبی رشتہ داروں کے حصے میں سے بھی، اور عورتوں کا بھی ویسے ہی ہے اس مال سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اس سے تھوڑا ہو وہ یا زیادہ، یعنی اگر وہ تھوڑا مال چھوڑ کے گئے تو ظاہر ہے تھوڑا حصہ ہوگا، اور اگر زیادہ چھوڑ کے گئے تو زیادہ ہے۔ یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں ان کا والدین کا یا قریبی رشتہ داروں کا کوئی وہ نہیں ہے احسان، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا رشتہ ہے، حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا رکھا ہے جائیداد میں سے حصہ، قریبی رشتہ داروں میں سے بھی اور والدین کی جائیداد میں سے بھی۔ وَإِذَا اور جب حضرہ آ جائیں قسمت وراثت کی تقسیم کے وقت اولو القربا غیر وارث قرابت والے والیتامہ اور یتیم والمساکین اور مساکین وارزقوہم تو تم سب کچھ دے دو انہیں منہ اس میں سے وقولو اور تم سب بات کرو لہم ان سے قول معروفاً اچھی بات ولیخشا اور چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ جو لو ترکو اگر وہ سب خود چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریتاً اولاد ضعافاً کمزور و ناتواں خافو کیسے سب ڈریں علیہم اس پر فلیتقوا اللہ بس چاہیے کہ سب ڈریں اللہ سے ولیقولو اور چاہیے کہ وہ سب بات کریں قولاً سدیدہ سیدھی بات ان الذین بے شک وہ لوگ جو یاکلون سب کھاتے ہیں اموال الیتامہ یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے انما در حقیقت یاکلون وہ سب بھرتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ وسا یسلون اور عنقریب وہ سب داخل ہوں گے سعیرن بھڑکتی آگ میں۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ حضرہ حاضر، حضور تناول محضر، القسمت تقسیم منقسم، القربہ اقربا پروری قریبی قربت، فرزقکم رزق رازق اور رزاق، قولو ولیقولو قول قائل مقولہ اقوال زرعی، ولیخشا خشیت الہی یعنی ڈر، ترکو تارک ترکا متروک املاک، خلفہم خلف مخالف مخالفین، ذریتاً ذریت آدم، خافو خوف خائف، فلیتقو تقوی متقی، یاکلون اکل شرب اور معقولات، بطونہم بطن مادر یعنی پیٹ، نارن یا خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ لفظ ہمارا اتنی دفعہ رپیٹ ہو چکا ہے کہ الحمدللہ اب ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہو چکا ہے۔ عربک کے ورڈز ہمارے پاس اس پیج پہ ہیں۔ سدیدن آیت نمبر 9 کا آخری لفظ ہے ٹھیک، یسلون سعیر آیت نمبر 10 کے آخری دونوں ورڈز ہیں، وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب آ جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث، یعنی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور ایسے لوگ ایسے رشتہ دار آ گئے ہیں جو کہ وراثت میں شرکت کرنے والے نہیں ہیں، حصہ دار نہیں ہیں، لیکن وہ غیر وارث ہیں لیکن قرابت والے ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم بھی ہیں یا مسکین ہیں، تو کچھ دے دو ان کو اس میں سے، تو اس مال میں سے اس وراثت میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور بات کرو ان سے اچھی، یعنی ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ یہ نہیں کہ اب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے اور وہ آ گئے تو ان کو دیکھ کر فٹافٹ چہرے پہ تیوڑیاں چڑھانی شروع کر دیے جائیں کہ اب ان کو بھی کچھ دینا پڑے گا، اور یہ کیوں اس وقت آئے ہیں یا کیا ہے یا کس طرح سے ہے، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے ہماری کہ اس میں بہت زیادہ مال پرستی ہے، بہت حصے داروں کو حصہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے عام طور پہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جائیداد میں سے حصے زیادہ تر بھائی یعنی مرد ہی لے جاتے ہیں، کچھ جگہوں پر تو والد ہی ان کو حصہ دار بنا جاتے ہیں، اور کچھ معاملات میں ایسے بھی ہیں کہ وہ مرنے کے بعد جو ہے والد کے فوت ہونے کے بعد وہ خود ہی وارث بن بیٹھتے ہیں اور بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام نے واضح الفاظ میں لڑکے اور لڑکیوں کے حصے مقرر کیے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جو ہم بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو بیٹیوں کی شادیوں میں ہم انہیں جہیز دے دیتے ہیں، اس طرح سے وہ شراکت اس مال میں اس میں وراثت میں شراکت دار نہیں ہوگی۔ یہ بھی انتہائی غلط کانسیپٹ ہے جہیز دینا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اسلام میں جہیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ جہیز دیتے ہیں اپنی مرضی سے تو اس کا ایک الگ سے ہے کہ وہ ایک تحفتاً ہدیتاً دیتے ہیں بہن یا بیٹی کو اپنے ضروریات زندگی کے لیے، لیکن وراثت میں وہ شامل نہیں ہوگا کہ اگر جہیز دے دیا تو وراثت نہیں دی جائے گی۔ وراثت کا حصہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ویسا ہی ان کو دیا جائے گا، اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو اس کی والد کی جائیداد میں اس کو حصہ دار مقرر کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ عورتوں کا حصہ آدھا کیوں ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مصالحات کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت کا حصہ مرد سے آدھا رکھا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کسی بھی مذہب میں عورت کا والد کی جائیداد میں کوئی بھی حصہ نہیں تھا۔ اگلی آیت دیکھیے، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر خود چھوڑ جائیں اور پیچھے کمزور و ناتواں اولاد تو کتنے فکر مند ہوں اور ڈریں ان پر دوسروں کی اولاد کی بھی ویسے ہی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ چاہیے کہ ہر انسان جو ہے وہ ڈرے اس بات سے کہ اگر وہ خود اپنی اولاد کو چھوڑ جائے، یعنی ہر انسان نے اس دنیا سے جانا، ہر دنیا کا ہر بندہ فانی ہے، اپنی مرضی سے تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ یہ ایک کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر انسان سوچے اپنے لیے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے اس کی اولاد کمزور و ناتواں اولاد ہے تو وہ خود کتنا فکر مند ہوگا ان کے لیے۔ ڈرے ان پر اور دوسروں کو بھی، اور اس بات سے وہ خوفزدہ بھی ہوگا کہ ان کا پرسان حال کون ہوگا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ تو اسی طرح سے دوسروں کی اولاد کی بھی ویسے ہی فکر کرنی چاہیے، یعنی جس کے وہ سرپرست بنے ہیں، جس کو جن یتیموں کے وہ پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جیسے وہ فکر مند ہوں گے، ان کے لیے اگر وہ چھوڑ جائیں، یتیم ہو جائیں بچے ان کے، وہ ان کو دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ان کو وہاں جانا پڑے اللہ کے حضور، تو وہ اپنی اولاد کے لیے جس طرح سے فکر مند ہوں گے ویسے انہیں دوسرے کی اولاد کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے۔ بس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، یعنی ہم سب مسلمانوں کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور چاہیے کہ ٹھیک بات کریں، یعنی کہ بالکل بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کریں جو ان کا حصہ بنتا ہے، جس طرح سے قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اور یہ ایک آدھا قانون ہے، قرآن و حدیث کے مطابق وراثت کا قانون آدھا قانون ہے، آدھا دین جو ہے نا وہ اسی بات پہ مشتمل ہے۔ بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم کر کے، اب اس آج کے سبق کی آخری آیت کر رہے ہیں ہم، پہلا رکوع ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم کر کے، در حقیقت وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، یعنی جو ظلم کرنے کے بعد یعنی ناجائز طریقے سے یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قانون وراثت اور تمام چیزوں پر وراثت کے قانون کو ویسے ہی اپنانے کی، ویسے ہی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں واضح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں وراثت کے قانون کو ویسے ہی نافذ کرنے کی توفیق دے، دوسروں کے مال کو غلط طریقے سے کھانے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔